العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، خطبہ جمعہ کھڑا ہو کر دینا سنت ہے۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، گردوں میں پتھری کی وجہ سے کھڑا ہو کر پڑھا نہیں رہا، اور شیخ صاحب کی محبت کی وجہ سے حاضر ہوں۔ البتہ ڈاکٹروں نے منع کیا تھا کہ آپ 2-3 دن ریسٹ کریں، لیکن شیخ صاحب کی محبت اس بات کے اوپر غالب آ گئی اور آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ شیخ صاحب نے جو موضوع میرے دل میں لگایا ہے وہ موضوع یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال قبل وہ کون سی دعوت، وہ کون سا نظریہ، وہ کون سا نعرہ لے کے آئے کہ آپ کے اپنے ہی رشتہ دار، آپ کی اپنی ہی برادری تھی، آپ کا اپنا ہی کنبہ تھا، آپ کا اپنا ہی قبیلہ تھا، آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اور انبیاء کو کون سی دعوت لے کے آتے ہیں کہ جب وہ اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں لوگ ان کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو کیا چاہیے کہ جب انبیاء اتنی عظیم الشان دعوت لے کے آئیں کہ بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ والہانہ ان سے محبت کریں، لوگ والہانہ طور پہ ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ لیکن آپ کے اپنے چچا، آپ کے اپنے ہی قبیلے اور کنبے کے لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں پر ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ وہ کون سی توحید کی قسم تھی جس کی وجہ سے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے۔ توحید کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے جس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ عام فہم طور پر آپ کو میں اصطلاحات میں نہیں گھس جاؤں گا، لیکن عام فہم آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ چھوٹا ہے، اس کا قد بھی چھوٹا ہے، وہ بڑا ہوتا گیا، قد بڑھتا گیا۔ آپ اپنے ناخن اور بالوں کو کاٹتے ہیں، کچھ عرصے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ ناخن بھی بڑے ہو رہے ہیں، بال بھی بڑے ہو رہے ہیں۔ دھرتی کے سینے کے اوپر آپ ایک کڑاہے کو چلاتے ہیں، اس میں ایک دانے کو ڈالتے ہیں، کچھ عرصے بعد ایک کوپل پھوٹتی ہے، خود بخود پھوٹتی ہے، پانی آپ لگاتے ہیں، نشو نما ہو جاتی ہے، بال آپ کاٹتے ہیں، نشو نما ہو جاتی ہے۔ یہ سارے کا سارا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ ایک رب چلا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ کیا مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے منکر تھے؟ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ کیا مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے قائد تھے یا انکار کرنے والے تھے؟ ہم نے یہ بات سمجھنی ہے مشرکین مکہ توحید کی کون سی قسم کے منکر تھے اور کون سی قسم کا اقرار کرتے تھے، اور ہمارا معاشرہ کتنا گیا گزرا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ابراہ نے جب حملہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے الفاظ کیا تھے؟ جس کا گھر ہے، جس کا کعبہ ہے، وہ خود اس کے گھر کی حفاظت کرے گا۔ رب کعبہ کو وہ جانتے ہیں۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اے نبی، آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھئے زمین و آسمان کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے۔ قل امن یملک السمع والابصار، ان کی قوت سامع اور باصرہ کا مالک کون ہے؟ قل لمن الارض ومن فیہا، زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں ان کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ مشرکین مکہ سے پوچھئے۔ یہ میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں تو اشکال ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کی یہ آیات ہیں اور ایک نہیں متعدد ہیں، مفہوم کیسا؟ یقولون للہ، یہ سب تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ قوت سامع باصرہ کا مالک اللہ، عرش عظیم کا مالک اللہ، سات آسمانوں کا مالک اللہ، زندہ سے مردہ کرنے والا، مردوں سے زندہ کرنے والا اللہ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے مشرکین مکہ سے پوچھئے، آپ پوچھئے مشرکین مکہ سے کہ ان سب قوتوں کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، کیا کہیں گے؟ ان سب چیزوں کا مالک تو اللہ رب العزت ہے۔ یعنی رب کو جانتے، اور یہ بات آج سمجھ لیجیے،
جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہوتے ہیں نا، مذاہب، لفظ دین یا مذہب، اس کا تصور ہی رب کا ہوتا ہے. مذہب کہتے ہی اس کو ہے جس کے اندر ایک سپر پاور کا تصور موجود ہو. آج ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ مجرد مٹی کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، مجرد پتھر کی پوجا ہوتی ہے، مجرد درخت کی پوجا ہوتی ہے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اس مٹی کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے، ایک تبرک ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. مجرد مٹی کی پوجا ہندو بھی نہیں کرتا. رام کے بت کو پوجا جا رہا ہے، کسی دیوی کے بت کو پوجا جا رہا ہے، کسی درخت کو اگر سجدہ کیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، سٹوری ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. مکہ کے مشرکین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلواروں کو اٹھایا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب وہ کشتیوں پہ سوار ہوتے تو خلوص دل سے کس کو پکار اٹھتے؟ اللہ کو. اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ پتہ ہے نا، مشہور ہے. بھاگا، فرار ہوا، کشتی گرداب میں پھنسی، بمر آئے، چکر آئے. انہوں نے کہا اب وہی اللہ بچائے گا جس کو محمد پکارتے. اللہ رب العزت کو پکارنا شروع کیا. اکرمہ کے دماغ کو ٹھوکر لگی، ضمیر جاگا. کہا یہ کیا بات ہے؟ اگر تریوں میں وہی رب ہے تو خشکی میں وہ رب کیوں نہیں بچا سکتا؟ اللہ خود کہہ رہا ہے جب خشکی پہ آتے ہیں پھر اس کے ساتھ شریک بنا دیتے. اجعل الآلہۃ الہا واحد، اصل مسئلہ یہ ہے 360 کو صرف خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ایک معبود بنا لیں. ذرا آپ مکہ کے مشرکین کا عقیدہ دیکھیے. میں بیان نہیں کر رہا، بعض اوقات شرح صدر کے ساتھ سینوں کو کھولیے، تعصب کو نکالیے. بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ مولوی ہمیں مکہ کے مشرکین سے بھی بدتر کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب وہ کشتیوں پہ سوار ہوتے، مخلصین کا لفظ بھی ہے، خلوص دل سے اللہ کو پکار اٹھتے. اور آج کا بد نصیب مسلمان کیا کہتا ہے؟ جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے معین الدین چشتی. نعوذ باللہ. مکہ کا مشرک گرداب میں کشتی پھنس جائے اللہ کو پکارے، اور دور حاضر کا مشرک نعرے بنائے جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے معین الدین چشتی. نعوذ. آپ خود بتلائیے کس کا شرک کبھی ہے، کس کا شرک زیادہ ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں، کچھ آپ جھکیے کچھ ہم جھکتے ہیں. ہم سب معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رب کا پتہ بھی بتلایا. توحید ربوبیت کے وہ پہلے سے قائل ہیں. اصل توحید کی کون سی قسم سمجھانے کے لیے ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت، جس کو عام فہم میں اگر آپ کو میں نے سمجھنا، مدارس کے لوگ تو جانتے ہیں توحید الوہیت کا مطلب کیا ہوتا ہے. عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا فعل ہو، عبادت کا وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. ذکر عبادت ہے، کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. نظر، روزہ، زکات، حج. یہ دیکھیں عمومی طور پہ پتہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ عبادت صرف نماز پڑھنا، عبادت صرف سجدہ کرنا، عبادت صرف رکوع کرنا ہے. عبادت ہر وہ چیز ہے جس کو بجا انسان اس لیے لائے کہ اس کے اندر یا ثواب ہوگا یا جس کے نام پہ کی جا رہی ہے وہ مدد کرے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے ذکر ہو، نفل ہو، روزہ ہو، حج ہو، نیاز ہو، صرف کس کے لیے ہو؟ ایک اللہ کے لیے. اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں. ہمارا معاشرہ آج کس طرف جا رہا ہے؟ قبر پہ سجدہ کرو جی، یہ ہم تو تعلیماً کر رہے ہیں، عبادت تو نہیں کر رہے. ہمارے معاشرے کے اندر شرک کے جتنے بھی دھندے ہیں ان کے بارے میں عجیب و غریب فلسفے ہیں. وہ تو ایک لمبا چوڑا موضوع ہے. وقت کی قلت کے باعث شرک کے ابتدائی اور دماغے کے طور پہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا باتیں ہیں. اللہ معاف کرے، ہم تو اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ کہتے ہیں جی بلی رستہ کاٹ جائے سفر نہیں کرنا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بد فعلی لے، بری فعل لے، اس نے نبی کریم کے اوپر اترنے والی شریعت کا انکار کیا، اور جس چیز کے بارے میں وہ ایمان لے کے آیا اس کے اوپر ایمان لایا۔ نعوذ باللہ، معاشرے میں پتہ کیا بات ہے کہ یار پہلا گاہک آیا اس کو ادھار نہیں دینا، اگر اس کو پہلا گاہک ہے اس کو ادھار دیا سارے دن ادھار کا گاہک آتا رہے گا، بولی نہیں ہوگی، کاروبار نہیں چلے گا، گھاٹا پڑ جائے گا۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کسی دکان پہ صبح صبح جائیں ادھار نہیں دینا، یا پہلے گاہک کو ادھار نہیں دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ ایک بندہ ہر روز 10,000 کا صدقہ کرنے کی پوزیشن ہے، ایک بندہ 1 لاکھ۔ سچے دل سے بتلائیے جو بندہ کسی مسلمان بھائی کو 10, 15, 20 ہزار کا ادھار دے دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر روز اس کے نامہ اعمال میں اتنی رقم لکھ دی جاتی ہے۔ جس نبی کی یہ سیرت ہو اس کی امت کے لوگ یہ کہتے ہیں جی ادھار سے کوئی سٹارٹ نہیں کرنا، تعاون نہیں کرنا، اور اس قسم کی باتیں عام ہیں۔ عام وہ یار خوشبو لگا کے باہر نہ جاؤ، یہ کیوں نہیں؟ وہ جن چپڑ جائیں، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ خوشبو نبی کی سنت ہے، خوشبو لگانے سے جنات اور شیاطین بھاگیں گے کہ چپتے ہیں۔ محمد نام نہ رکھو، نعوذ باللہ، محمد نام نہ رکھو۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں میرے نام کے اوپر نام رکھو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم کے نام پہ نام نہ رکھو، کیوں جی؟ یہ توہین ہوتی ہے۔ نبی کریم اس باب کے اندر پوری کتب موجود ہیں کہ صرف اس میں محمد رکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ ہم الٹا چلتے ہیں، جی زیتون نہ کھاؤ، جی گرمی ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو کہتا ہے گرمی ہو جاتی۔ یہ معاشرے کے اندر یہ ویسے آپ کے سامنے بات رکھی ہوتا کیا، شرک کے جتنے دندے معاشرے میں چلتے ہیں ان کی ایک بنیاد تو اہم رکھتی ہوتی ہے، دوسری کیا؟ ہمارے بھائیوں نے جو بات گڑی ہوئی ہے، بات سخت ہے، لیکن صرف فراخ دلی سے سینوں کو کھول کے دماغ کو تعصب سے پاک کر کے ایک مرتبہ کلام حمید کو کھولیے، سورۃ زمر آیت نمبر 2 اور 3 جائیے گھر، آپ خود ترجمہ پڑھیے، میں نہیں کہہ رہا۔ قیامت تک شرک توحید الوہیت کے اندر جو ہوگا، اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، کس بنیاد پہ ہوگا؟ جو ہمارے بھائیوں نے گڑھا ہوگا۔ کیا؟ اور جی یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے، ہم ان کی پوجا تو نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا موحد، یہ مسلمانوں کو مشرک زبردستی بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ کو انہوں نے مشرک کہہ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، سارے مسلمان انہوں نے اسی چکر میں مشرک بنا دیے ہیں۔ بھائیو صرف ایک نعرے کے اوپر غور کرو، اللہ کی قسم یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ ہم ان کے ذریعے مانگتے ہیں، یہ بھی سورۃ زمر نے اللہ رب العزت اس کا رد کیا، آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ جو بات کرتے ہیں یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ ایک فلسفہ گڑا ہوا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہم ان سے نہیں مانگتے، لیکن جب باری آتی ہے مانگنے کی تو کیا کہتے ہیں؟ صدق کے دل سے بتاؤ، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ یہاں پہ کون سا وسیلہ ہے، یہاں پہ کون سا ذریعہ ہے؟ یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں؟ یا غوث مدد کہتے ہیں کہ نہیں؟ جب مانگنے کی باری آئی براہ راست مانگو، اور جب ہم روکے نہیں، ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم ان کے ذریعے سے مانگتے ہیں، ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایک رہنما آیت ایسی نازل کر دی ہے جو قیامت تک کے اوپر، قیامت تک کے لیے شرک کے فلسفے کو بے نقاب کرتی ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کہہ رہے ہیں قیامت تک مشرک شرک کرے گا، اس ایک بنیاد کے اوپر کرے گا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ قیامت تک مشرک صرف اس ایک بنیاد کے اوپر شرک کرے گا۔ جائیے خود پڑھیے، سورۃ زمر کھولیے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ مولوی اپنی طرف سے ترجمہ کر رہا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں، وہ مقدمہ کیا رکھتے ہیں؟ ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت کوئی نہیں کرتے،
ہم ان کی عبادت کوئی نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ ہمیں اللہ کے قریب لے کے جانے والے ہیں. بتائیے یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ کہہ رہے کہ قیامت تک شرک کرنے والا یہی مقدمہ رکھے گا. اور اسی وجہ سے وسیلے کی اس قسم کو حرام کہا گیا. وسیلے کی جو جائز اقسام ہے آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ہم نے سالے ہیں، ہم سب کو پتا ہے بچپن میں جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں اسکول میں غار والوں کا واقعہ مشہور ہے. تینوں اپنی اپنی نیکی کا واسطہ دیتے ہیں، اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا. اللہ یہ عمل اگر خالص تیری رضا کے لیے ہے پتھر دور کر دیتا، دور کر دیتا. پھر اللہ رب العزت کے خوبصورت نام ہے، یا اللہ تو رزق دینے والا ہے رزق دے دے، یا رحمان تو رحم کرنے والا ہے رحم کر دے. اللہ کے نام ہے ان کے ذریعے پر. اور تیسری جو وسیلے کی قسم ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ شرک کے کاروبار اور دھندے شروع کیے. جی آپ بھی جاتے ہیں کسی نیک بندے کو جا کے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دو. نیک بندے کو جا کے کہنا کہ میرے لیے دعا کرو یہ جائز. اور اللہ کی قسم ہم اس کو جائز اس لیے مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر یہ بات بھی نبی کریم سے ثابت نہ ہوتی، وسیلے کی یہ جائز قسم کے کسی زندہ شخص کے پاس، نیک شخص کے پاس جا کے دعا کروائی جائے، اگر یہ بھی نبی کریم سے ثابت نہ ہوتی ہم اس کا بھی انکار کرتے. صحابی آئے ہیں، راستے خراب ہو گئے، مال ہلاک ہو گئے، آقا اللہ سے دعا کیجیے اللہ بارش برسائے. ابھی نبی کریم نے ہاتھ نیچے نہیں کیا، آسمان میں بادل کے ٹکڑے آ گئے. نبی کریم نے دعا کی. لوگوں یہ بھی بات سمجھو، وسیلے کی سب سے بڑی دلیل جو مشرکوں نے گڑھی ہوئی ہے کلمہ کو مشرک. دکھ کی بات ہے کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ، یہ کہہ کے کہ معبود کوئی نہیں، عبادت کسی کی نہیں، ساتھ ہی شرک شروع کر دیتے ہیں. اور دلیل سب سے بڑی جو گڑھی ہوئی ہے اپنے ہی اضاف ہے، اس حدیث کو بھی یاد کرتے. کیا دلیل گڑھی ہوئی ہے؟ نبی کریم تو دنیا سے چلے گئے اور لوگوں یہ کیا فلسفہ ہے، یہ کتنا عجیب فلسفہ ہے. اللہ تو وسیلوں کے ذریعے سنتا ہے. اللہ جو شہر میں حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ جو جاننے والا سمیع اور بصیر ہے، وہ تو وسیلوں کے ذریعے سنتا ہے. اس تک سنانا ہو تو بڑے طریقے اور لمبے چوڑے وسیلے چاہیے. لیکن جو قبر میں چلا گیا وہ بغیر وسیلے سنی جائے، جو قبر میں چلا گیا وہ بغیر وسیلے سنی جا رہا ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت عمر منبر پہ بیٹھے، وہی واقعہ صحابی آئے ہیں کہتے ہیں حضرت عمر دعا کیجیے، مال ہلاک ہو گئے، قحط پڑ گیا، اللہ بارش برسائے. حضرت عمر کا فرمان آپ کے اور میرے لیے مشعل راہ ہے. اپنی طرف سے دلیل وہ دیتے ہیں، جاتی بھی ان کے خلاف ہے. عقل پہ کیسا پڑتا ہے. حضرت عمر کہاں پہ ہیں؟ منبر رسول پہ. منبر رسول سے قبر مبارک کتنی دور ہے؟ جو مسجد النبی گیا سب نے دیکھا، پاس ہی تو نبی کریم کی قبر ہے. اگر دنیا سے چلے جانے والے کا وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر اسی وقت نبی کریم کے وسیلے سے دعا کر لیتے. کیا کہا آپ کا اور میرا عقیدہ بیان کیا کہ اگر وسیلہ جائز ہے تو زندہ نیک آدمی سے دعا کروانے کا. کیا کہا؟ جب نبی کریم زندہ ہوا کرتے تھے ہم نبی کریم سے دعا کروایا کرتے تھے، لیکن اب نبی کریم دنیا میں نہیں رہے. چچا عباس کو بلایا جائے، اللہ ان کے ہاتھوں کو حاضری لٹاتے ہوئے حیات ہے. لوگوں یہ کتنا واضح کھلا عقیدہ، کھلا مسئلہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہی دلیل، افسوس اور دکھ کی بات ہے، یہی دلیل دی جاتی ہے کہ مردہ سے مانگنے کے لیے یہ دلیل. اور جو زندہ ہے، اور زندہ بھی کیسا، جس کو تھکاوٹ نہیں، اور تھکاوٹ تو جس کو اونگ نیند، ہم تو سوتے ہیں ہر روز، ہمیں تو نیند آتی ہے، اور تمہارا رب تو وہ ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی. اونگ آنا تو دور کی بات ہے، وہ تھکتا بھی نہیں ہے. اور توحید کی جو تیسری قسم ہے اس کے بارے میں بھی معاشرے میں بہت اشکالات، دکھ اور افسوس ہوتا ہے. مدارس کے نصاب کے اندر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کے شاید علم میں نہ ہو، نصاب کے اندر پڑھایا جاتا ہے نعوذ باللہ کیا، نہ اللہ آگے ہے، ایک ہمارا یہ مکتبہ فکر ہے، نہ اللہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ
دوسرا عقیدہ جو ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے، اور ایک ہی امام کے ماننے والوں کو دو مختلف عقیدے پڑھائے جا رہے ہیں۔ دوسرا عقیدہ کہ اللہ آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے، متصل عالم کے منفصل عالم سے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کبھی اس عقیدے کے اوپر غور کیا؟ ہم پڑھا تو لیتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھی بھیج دیتے ہیں۔ اللہ کا ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کا ہے، اللہ ہر چیز میں ہے، اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوقات میں تعاون۔ اس بات کی سمجھ آ رہی؟ یہ عقیدہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پوری قرآن عرب کیا ہے؟ مخلوق ہے، آپ اور میں مخلوق ہیں، یہ ہوا، یہ سپیس، یہ مخلوق ہے، یہ درخت، یہ سورج، یہ ستارے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ کیا خالق مخلوق میں ہے کہ مخلوق سے جدا ہے؟ کتنی عام فہم بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں گندے فلسفوں کا، اور گندے فلسفے میں کیوں کہتا ہوں؟ ایک وجہ سے، خود نہیں کہتا، انہوں نے خود نعوذ باللہ اپنے اشعار میں کہا، نعوذ باللہ تو ایک گورکھ دندہ ہے۔ اللہ کو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ تو ایک گورکھ دندہ ہے۔ اللہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت اپنے عرش کے اوپر ہیں۔ اور اللہ کو دور سمجھنے والوں، جب تم نماز میں سجدہ کرتے ہو، سجدہ تو زمین پہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے پاؤں میں ہوتا ہے۔ تم اللہ کو دور کرتے ہو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، دونوں یہ فاصلے، یہ وقت، یہ اللہ کی مخلوق نہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے لیے اس کے درمیان سفر کرنا یا دوری کیا حیثیت رکھی ہے؟ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جبریل ہیں۔ اس وقت یوسف کو کنویں سے دھکا دے دیا گیا، اللہ نے کیا کہا؟ میرے یوسف کے پاؤں کنویں کی زمین کو ٹچ نہ، دھکا دیا جا چکے۔ جبریل 7ویں آسمان کے اوپر ہیں، 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں، پر حضرت یوسف کے پاؤں کے نیچے رکھ دیتے۔ یہ مخلوقات کی رفتار ہے۔ تم خالق کو دور سمجھتے ہو، تم خالق کے بارے میں کہتے ہو گورکھ دندہ ہے، نعوذ باللہ۔ تم خالق کے بارے میں کیسے کیسے فلسفے گڑے ہوئے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت اپنے عرش پہ ویسے متمکن ہے جیسے ان کی شان کو لائق ہے، اور ہمارے بارے میں کہتے ہیں یہ جی اللہ کی جہت بناتے ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ، ہر چیز میں ہے۔ اور اسی عقیدے کے اندر بات کو میں سمیٹوں گا، موضوع بڑا لمبا چھوڑا۔ اسی عقیدے کی وجہ سے معاشرے میں ایک باطل اور فاسد عقیدہ موجود ہے، یہ بھی سن لیجیے۔ اس کا بیان کرنا بھی توحید کے بعد میں بڑا ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے۔ کرمنا بنی آدم، کیا انسان اشرف المخلوقات ہے کہ نہیں؟ کیا نور بشر سے افضل ہے یا بشر نور سے افضل ہے؟ لوگوں ایک بات یاد رکھ لو، اللہ کی قسم، شرک کے سارے دندے، شرک کے سارے کاروبار صرف اس ایک عقیدے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اللہ رب العزت مخلوق کا حصہ ہے، اللہ مخلوق میں، نعوذ باللہ۔ بات سنیے، سمجھیے۔ ہمارے اکابر علماء نے اپنے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے جب یہ مقدمہ رکھا، اور لوگوں کیا ہو گیا؟ اشرف المخلوقات تو انسان ہے، اشرف المخلوقات تو بشر ہے، جی کیسے ہے؟ اعتراض ہوا۔ وجہ کیا تھی اعتراض کی؟ یہ بھی سن لیجیے۔ اعتراض کی وجہ خود ساختہ من گھڑت عقیدہ تھا کہ نبی کریم نور ہیں، اس لیے ہم نور کو افضل مانتے ہیں۔ نبی کریم نور ہے، نور افضل ہے۔ اور بھائی تمہیں کس نے کہا نور افضل ہے؟ اللہ کو کلام حمید میں کہہ رہے سارے نورانی فرشتوں کو آدم کو تحلیل کیا، تعظیماً سجدے کا حکم دیا۔ کس وجہ سے؟ کیا آدم کی عبادت کے لیے؟ نہیں، آدم کی برتری کے لیے، آدم کو اشرف المخلوقات ثابت کرنے کے لیے۔ جتنی نورانی مخلوقات تھی ان کے سردار جبریل امین، ایسے بڑے رسول پیغمبر، انہ لقول رسول کریم
ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اللہ کا مسایا ہے، اللہ کے پاس رہنے والا اتنا مقرب فرشتہ، اس کو بھی کیا حکم ہوا؟ آدم کو سجدہ کر. کیا عبادت کے لیے؟ تعظیم کے لیے. آپ کو مجھے سمجھانی تھی ایک بات کہ افضل، اشرف، بہتر، برتر مخلوق کون ہے؟ آدم، انسان، بشر. نہیں جی نہیں، نور افضل ہے. اور یار نور افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ نور کے اندر جو سب سے افضل پیغمبر اور رسول جبریل تھے، انہوں نے آدم کو سجدہ کیا. بات کوئی نہ بنی. بات سمجھی؟ بات نہ بنی. معاملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ رجوع کر لیتے، اپنا عقیدہ بدل لیتے. لیکن بحث بازی میں، ایک دوسرے سے مکالمے بازی میں کہا اب بات نہیں بنتی. یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے بشر افضل ہے. اب ہم کوئی ایسی چیز ایجاد کریں جس سے نور بشر سے افضل ثابت ہو جائے. کائنات میں ایک نور اللہ رب العزت کی ذات کا ہے جو خالق ہے. خالق تو مخلوق سے افضل ہی ہے. تو کیا عقیدہ گڑا؟ نور من نور اللہ، نعوذ باللہ. جو تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ. یہ عقیدہ گڑا گیا. نور من نور اللہ صرف کس وجہ سے گڑا گیا عقیدہ کہ نور کو افضل ثابت کرنا تھا بشر سے. کہا نبی کریم تو اللہ ہی کے نور کا حصہ ہے، نعوذ باللہ. اللہ نے ان آیات کا رد کلام حمید میں کیسے کیا؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. اللہ کہہ رہا ہے، لوگوں میں کہہ رہا ہوں، بعض بندے ایسے دنیا میں ظالم ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ ہی کا جز قرار دے دیتے ہیں. کیا ہم آج اپنے گریبانوں میں جان کے ایسے نہیں کر رہے؟ ہم نبی کریم کے جز کو، اللہ کا جز تو چلو ایک اور بات ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ ہر چیز میں ہے، اللہ ہر مخلوق میں ہے. انہوں نے تو صرف یہ غلطی کی، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ایک ہے. اور نعوذ باللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جز ہے؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. اے ظالموں، تمہیں پتہ ہے جو بندہ یہ بات کہے کہ اللہ رب العزت نے بیٹا جنا، یہ اتنی شدید بات ہے، اتنی ظلم کی بات ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں، یہ اللہ کے اوپر اتنا بڑا الزام ہے اور تم نے اللہ ہی بنا ڈالا ہے. قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ. لوگوں ایک آیت عقیدے بدل سکتی ہے، لیکن بدلا کب جائے گا؟ جب تعصب سے پاک ہو جاؤ گے، جب نفرت سے پاک ہو جاؤ گے، جب ہماری بات سنو گے، سمجھو گے. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ تم نے محبت رسول میں ہو سکتا ہے ایسا کیا ہو، تمہیں رسول اللہ سے محبت ہو تو تم نے رسول اللہ کا مقام بلند کرتے کرتے یہاں تک لے آئے کہ نبی کریم کو نور من نور اللہ کہتے. ہو سکتا ہے یہ بات تم نے محبت میں کی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور جز ہونا تو دور کی بات. قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے ذرا ایک اعلان تو کیجیے. کیا اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس بیٹے کو بھی سجدہ کر دیتا. وجہ کیونکہ اللہ کا بیٹا بھی عبادت کے لائق ہوتا اگر ہوگا. اور تم کہتے ہو اللہ کے جز ہے، اللہ کے جز کا حصہ ہے، اللہ کے نور کا حصہ. ایک لمبی چھوڑی بحث. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ ہی بنا دیا. یہ کس قسم کا عقیدہ ہے؟ یہ کس قسم کا فلسفہ ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کے عقیدوں کی اصلاح فرمائے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، جس طرح اللہ رب العزت میں ہے اس طرح اللہ کی کسی مخلوق میں لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کسی کے ساتھ نہیں دی جا سکتی. عام طور پر لوگوں کے اندر یہ مقالطہ پھیلایا جاتا ہے، یار تم بھی سنتے ہو اللہ بھی سنتا ہے، تم بھی دیکھتے ہو اللہ بھی دیکھتا ہے، اور لوگوں یہ فلسفے صرف گمراہی کے ہیں. ہماری نظر اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی. ہماری سماعت کتنی عجیب ہے. ایک بندہ یہاں پہ کھڑا ہو کے بولے گا، میں اس کی بات سنوں گا، دوسرا بولے گا، تیسرا بولے گا، تو میں کہوں گا یار چپ کر جاؤ، ایک بندے کی ایک وقت میں ایک بندہ بولے میں اس کی بات سنوں. جب سارے بولو گے میں کیسے سن سکتا ہوں؟ اور رب وہ ہے، 7 ارب انسان ابھی دنیا میں ہے، ہر مخلوق کی اپنی بولی ہے، ہر بندہ اپنی زبان میں دعا کرتا ہے، بیک وقت سب کی دعا سنتا بھی ہے اور ضرور سے پوری کرتا ہے. ہم کیسے ہیں اور ہماری مثال اللہ جیسی ہے؟ ہم تو یہ لاؤڈ سپیکر سے دور پہ بندہ کھڑا ہو وہ ہماری بات نہیں سن سکتا. اور امی عائشہ بیان کرتی ہیں، قربان جاؤں میں اپنے رب کی سماعت پر، اللہ کی قسم مجھے اس عورت کی بات صحیح طرح کان میں نہیں تھی پڑ رہی، لیکن اللہ نے عرش کی بلندگی سے کہا تھا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ وہ ہے جو ہر مخلوق کی اس کی زبان میں اس کی زبان کو جانتے ہوئے سنتا ہے. اللہ سیاہ پتھر کے اوپر چلنے والی سیاہ چونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے قدموں کی چاپ سنتا ہے. اور تم کہتے ہو جی یہ سماعت اور بصارت یہ بھی انسانوں میں بھی ہوتی ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معاون ہے؟ نعوذ باللہ. یہ جتنے فلسفے گھڑے گئے حضرت عمر نے ان کا رد کیسے کیا تھا؟ آج دکھ اور افسوس کی بہت سی باتیں ہیں، موضوع بڑا طویل ہے، موضوع بڑا لمبا ہے. حضرت عمر نے حضرت اسود کو مخاطب ہو کے کیا کہا تھا؟ مجھے پتہ ہے تو نفع نقصان نہیں دے سکتا. حالانکہ اس کو چومنے میں ثواب تھا، ثواب نفع ہوتا ہے، لیکن آپ کو اور میرے عقیدے کے اوپر ضرب لگانا تھی. تو نفع نقصان نہیں دے سکتا، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ نبی کریم کو چومتے رہے. نفع نقصان کوئی نہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر نعوذ باللہ اس حضرت عمر کا قاتل ہے اور اس کے نام پہ ایک پتھر ایجاد کیا تھا فیروزہ، اور کہتے ہیں اہل سنت کو جاؤ گے فیروزہ کی تسبیح لے کے آنا. ہم نے وہ پھیرنی. کچھ لوگوں کے ہیرو ہمارے لیے فیروز ابو لولو مجوسی ہیرو ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے ہیرو ہے، اس کا مدار ہے، اس کے مدار کے اوپر بابا شجاع لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ کے رحمہ اللہ بھی لکھا ہوا ہے. اس ملعون کی قبر کے اوپر عرس ہوتا ہے. لوگوں یہ گندے فلسفے، یہ باطل عقیدے کہاں سے آئے؟ جب انسان، یہ بات یاد رکھیے گا، جب انسان اتنا بے حس اور بے ضمیر ہو جائے، وہ یہ بات سمجھے کہ نیکی کا کوئی عمل نعوذ باللہ نبی کریم آپ کو اور مجھے بتلائے بغیر دنیا پہ چلے گئے اور میں نے اور آپ نے نیکی کا عمل خود ایجاد کر لینا ہے، یہ بے ضمیری اور بے حسی کی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 صحابہ کو گواہ بنا کے گئے ہیں. کس بات کا گواہ بنایا؟ میں نے پورا دین پہنچا دیا، میں نے پورا دین پہنچا دیا. گواہ گواہ کیا صحابہ کو رہے تھے؟ بتانا تمہیں اور مجھے مقصود تھا. نبی کریم دین پورا دے کے گئے ہیں، صحابہ کو گواہ بنایا ہے. بلغ ما انزل الیک، دین پورا پہنچا. اللہ کہہ رہا ہے اگر تو پورا نہیں پہنچائے گا تو نے میری رسالت کا حق ادا نہیں کیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کتنے گندے فلسفے ہیں. دین مکمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم ہے. کیا چاہتے ہیں؟ آپ اور میں جنت میں چلے جائیں. نبی کریم نہیں چاہتے. نبی کریم چاہتے ہیں نا آپ اور میں جنت میں چلے جائیں. نبی کریم تو چاہتے ہیں پورے انسان جنت میں چلے جائیں. کل قیامت کے دن جب ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا،
اس وقت بھی آمنہ کے لال کیا کہہ رہے ہوں گے؟ امتی امتی، اللہ میری امت کو بھی بخشنا۔ اور تم نے اس نبی کے بارے میں اس نبی کے اوپر الزام لگایا، نعوذ باللہ۔ وہ رات کو اٹھے چپکے سے، خاموشی سے، حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہ چلنے دیا، نکل کے قبرستان عبادت کی۔ اتنی اہم رات تھی، اتنی اہم عبادت تھی، نبی کریم اکیلے نہیں کر رہے، تمہیں اور مجھے بتایا ہی نہیں کہ امت کے جنت میں نہ چلی جائے۔ یہ کتنا باطل اور گندا عقیدہ ہے، یہ کتنی باطل اور گندی بات ہے۔ نبی کریم نے کل نہیں بتایا، تیجا چلیسواں چیلم نہیں بتایا، لیکن یہ نیکی ہے، ہم بھی یاد کر لیں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اور لوگوں اللہ کہہ رہے ہیں کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اور عمل صالح کس کا عمل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صالح ہے۔ نماز میں 2 سجدے ہیں، دنیا کا جتنا مرضی بڑا علامہ فہامہ فقیہ امام آ جائے، نماز میں 3 سجدے کرے اور 2 سجدے تو کیے تھے، میں تیسرا ہی کر رہا ہوں نا، اس کی نماز قبول نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر مہر نبوت نہیں ہے۔ جس عمل کے اوپر نبی کی مہر موجود نہ ہو، تو لاکھ اسے نیکی کا سمجھتا رہے، اللہ کی قسم ایک تو نبی کریم کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے کہ نبی کریم نے نیکی کا ایک عمل چھپا لیا اوپر سے، میں نے یاد کر لیا، میں نے کر لیا، اور دوسرا اس کے اوپر نبی کی مہر موجود نہیں ہے۔ تو حالات کا حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ حاشیہ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، پیشانیاں عمل کر کر کے تھکی ہوئی ہوں گی، لیکن ان کو اندھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ عمل صالح نہیں۔ آج کے بعد اپنا یہ عقیدہ، یہ فلسفہ، یہ نظریہ بنا لو، جس نیکی کے عمل کے اوپر نبی کی مہر موجود نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا، وہ عمل بدعت کا عمل ہو سکتا ہے۔ لوگوں کتنی عام فہم بات ہے۔ نعوذ باللہ، نبی کریم آپ سے اور مجھ سے چھپا کے چلے گئے، اکیلے عبادت کر کے۔ دین جو روشن دین ہے، دین جو مکمل دین ہے، دین جس کے بارے میں لوگوں سے پوچھ لیا میں نے پورا دین پوچھایا، وہ آپ سے اور مجھ سے چھپا کے جانا، یہ کتنی بری بات ہے۔ اور یہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام ہوتا ہے۔ اور ایک بات کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ رمضان قریب ہے، رمضان کے اندر جو اعمال بجا لانے ہیں ان کی تیاری آج سے شروع کر دیجیے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اما عائشہ بیان کرتی ہے نبی کریم شعبان میں قبر کا سجدہ کرتے ہیں، کن اعمال کے اوپر قبر بستہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو سمجھ یوں آتی ہے کہ جو عمل رمضان میں آپ نے کرنے ہیں ان کی ابتدا شعبان میں شروع ہو جانی چاہیے، تاکہ ہوتا کہ اصل میں کیا بنے، انسان نیکی کرتا ہے، دوسری نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی کرتا ہے، تیسری نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے پہلے ایک پارہ پڑھنا شروع کر دیجیے، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیجیے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات۔ نبی کریم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم شعبان میں تیز رفتار آندھی اور طوفان کی طرح انفاق کرتے۔ وجہ کیا؟ تاکہ رمضان تک دنوں کے زنگ دور ہو جائے۔ آپ کے اور میرے لیے، آپ کی اور میری ٹریننگ کے لیے رمضان بہت بابت عجیب بات ہے کہ نہیں؟ جو بدعت کے دن ہے ان کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اور جو سنت کے دن ہوتے ہیں ان راتوں میں مسجدیں جلدی بند ہو جاتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں شب برات گزری ہے، فجر تک مسجدیں کھلی ہیں، اور رمضان میں تراویح پوری نہیں ہوتی، مسجدیں لاک ہو جاتی ہیں۔ جس رات کی عبادت کے بارے میں نبی کریم کے صرف 30 دن، صرف 30 دن، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صرف 30 راتوں کی جو تہجد کی نماز پڑھ لے گا نا، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا۔ صرف 30 دن کے روزے رکھ لے گا، من صام رمضان، صرف 30 ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ رحمت اللہ کی رمضان میں اتنی ہوتی ہے، یہ عام فہم بات ہے۔ جو رحمت مسجد میں ہے وہ بازار میں نہیں ہو سکتی، جو رحمت رمضان میں ہے وہ عام مہینوں میں نہیں ہو سکتی، جو مسجد حرام میں ہے وہ اس مسجد میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے اوقات اور موسم اور محلے وقوع رکھے۔ صرف 5 راتیں، من قام لیلۃ القدر
صرف 5 راتیں جو طاق رہتے ہیں، جو ان کے اندر بھی تہجد کی نماز پڑھ لے گا وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا۔ آپ اس مہینے کی تیاری کیجئے، وہ بڑا وہ نیکی، اصل میں نیکیوں کا موسم بہار، نیکیوں کا سیزن آنے والا ہے۔ اور اس کی فضیلت اور اہمیت صرف ایک حدیث آپ ملاحظہ کیجئے اور اس کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، صرف ایک حدیث۔ یہ کتنی عظمت کا مہینہ۔ ایک صحابی نے ہاتھ دیکھا، ایک صحابی شہید ہو گئے، جنت میں پھر رہے۔ ایک صحابی 1 سال بعد فوت ہو گئے، وہ بھی جنت میں۔ نبی کریم کے پاس آئے، کہا آپ شہید کے بڑے درجے بیان کرتے ہیں، آپ شہید کی بڑی منزلیں بیان کرتے ہیں، میں نے شہید صحابی کو دیکھا وہ بھی جنت میں ہے، لیکن ایک صحابی عام طبی موت میں ہے، وہ جنت میں اس سے مقام میں اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ صرف ایک عمل کی نشاندہی پوچھا آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے، کیا وہ اس کے بعد 1 برس زندہ رہا؟ جی رہا۔ کیا اس نے اس سال رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ اور لوگوں 1 سال رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے جو طبعی موت مرا وہ شہید سے اونچے درجے میں جنت میں۔ آپ اور میں کس غفلت میں؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمایا۔ ابو بکر بھائی نے ایک مقدمے کے بارے میں کہا، اللہ رب العزت ان کے اوپر آسانی فرمائے، اور ایک ساتھی نے دعا کے لیے کیا، دعائے مغفرت کے لیے، اللہ رب العزت اگر وہ واحد ہیں ان کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔